طاقتوروں نے عمران خان کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا پتہ جو ہے وہ کھیل دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، طاقتوروں نے کپتان کے خلاف سب سے بڑا کارڈ چل دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آپ خود دیکھیں گے اگر ویڈیو اینڈ تک آپ سنیں گے کہ اس وقت طاقتور جو ہے وہ کپتان کو گرانے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں۔ پھر ملک کے مزید اثاثے بیچنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈیٹیلز رکھنی ہے اس ویڈیو کے اندر۔ اور آخر پر پاکستانی سیاست میں جو نئی ہوائیں چلنا اس وقت شروع ہو چکی ہیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرنا ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، میں ٹویٹر سکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ٹویٹ گزرا۔ سلمان درانی ہے ہمارے دوست، انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کے اوپر مکمل طور پر بندر سوار ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک کیپشن دیا ہوا تھا۔ وہ کیپشن بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ وہ لکھتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جو آدمی تھا وہ اپنی گاڑی لے کے کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں اکثر جو ہے وہ بندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد والی اور مری والی سائڈ پہ ٹریول کریں تو یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں بندر موجود ہیں، خانس پور اور ان علاقوں میں۔ تو اب کیونکہ بندر جو ہیں وہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ جھنڈ کے اندر حملہ بھی کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس گاڑی کو دیکھا اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی ہم کیوں نہ چلائیں، اور انہوں نے ایک اپنا جو ان کا ایک جھنڈ تھا اس کی صورت میں اس گاڑی پر حملہ کیا۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا تو گاڑی والے کو شیشے کے آگے بندر، ہر طرف بندر، تو گاڑی والے کو مجبوراً گاڑی روکنا پڑی اور وہ گاڑی سے اترا اور فرار ہو گیا۔ اب جب بندروں نے گاڑی جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اسے گاڑی کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا جی سو ہم چلائیں گاڑی کو، کیونکہ ان کی خواہش تھی۔ تو جب بہت زیادہ کوششوں کے باوجود وہ گاڑی کو ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ کر سکے، یعنی آگے کیا لے کے چلنا تھا انہوں، بندر کو پتہ ہے گاڑی کیسے چلتا ہے، نہیں پتہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے بندر کو۔ تو بندروں نے دل میں یہ کوسنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیا شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ جو ڈرائیور تھا نا وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگنے سے پہلے گاڑی کا انجن ہی فیل کر گیا تھا۔ اب یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے آپ سمجھدار ہیں، لیکن اس کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، اس وقت عمران خان کو گرانا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور طاقتور لوگ حلقوں کی خواہش ہے، کیونکہ وعدہ ہے جو لندن میں بیٹھا شخص ہے آج کل جنیوا میں ہے اس کے ساتھ کہ ہم اس کو سیاست سے آؤٹ کریں گے، اور اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو ایک امپورٹڈ ٹولہ ہے ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ عمران خان میدان سے باہر ہو جائے۔ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس راستے سے جو ہے یہ سیاست کر سکتے ہیں یا اپنی آگے پالیٹکس کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ سیاست بچانے کے لیے طاقتوروں نے ایک پتہ کھیلا ہے، اور وہ پتہ ہے ایک نئی جماعت کی صورت میں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے آگے پیچھے گئے تھے ان تمام کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کر دیا جائے اور پھر ان کی سیاست کروائی جائے۔ اب جہانگیر ترین، چودھری سرور، علیم خان، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ الگ ہونا پڑا، ان لوگوں کی اپنی پیورٹیز کی وجہ سے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکس ہے اس پر عیاشیاں کرنا چاہتے تھے، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے، اور عمران خان انہیں ڈالنے نہیں دے رہا تھا، انہیں ان کے کاروبار بڑھانے نہیں دے رہا تھا۔ تو اس وجہ سے تو اب جی انہوں نے ایک نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف حقیقی ہوگا، یعنی نام بھی سیم، سب کچھ سیم، اور یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ جو سمبل دیا جائے گا وہ بھی بلے کے ساتھ ملتا جلتا انہیں سمبل دیا جائے گا، اور دراصل پلان جو تیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ مختلف جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یعنی جو یہ اپر پنجاب ہے، آپ یہ کہہ لیں لاہور اور اس کے ارد گرد کا جو بھی علاقہ ہے، اس میں یہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا آج بھی کہیں نہ کہیں ووٹر موجود ہے، حقائق ایسے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے سیٹ کی،
اور جو ساؤتھ پنجاب ہے، جنوبی پنجاب جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور پلان یہی کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے حوالے کیا جائے، اور یہ جو پنجاب ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے کیا جائے۔ لیکن عوام اس وقت جو ہے وہ ان کو برے طریقے سے مسترد کرے گی، کیونکہ ان لوگوں کی شاید یہ آج بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ عمران خان کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو 17 جولائی والے الیکشن میں بالکل ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے، کیونکہ لوگ اس وقت صرف ایک بیانیے کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ عمران خان کا بیانیہ ہے۔ دوسری خبر لے لیں، اور وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے، کیونکہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے مزید اثاثے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر ایک سفارت خانہ میں نے آپ کو بتایا تھا جنہوں نے بیچے، اب مزید اثاثے بیچ کر پیسے لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی معیشت بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں جی معیشت ٹھیک ہے تو ہم لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ میں ایک منٹ کے لیے یہاں پہ آپ کی توجہ ایک چیز کے اوپر دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آیا اس وقت پاکستانی قوم کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے؟ کیا نوجوان طبقہ جو ہے جن کو یہ لیپ ٹاپ کی ہڈی پھینکنا چاہ رہے ہیں شاید، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے جو ہے وہ کتے ہیں اور یہ ہڈی پھینکیں گے اور نوجوان ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیپ ٹاپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ قوم کا اصل مسئلہ لیپ ٹاپ نہیں ہے اس وقت، سمجھنا یہ چاہیے۔ قوم کا مسئلہ ہے روٹی۔ کل کا ہی واقعہ ہے، اور کل جو ہے وہ ایک جو جھنڈ تھا، جو لائن لگی ہوئی تھی آٹا لینے والوں کی میر پور آزاد کشمیر میں، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ ایک شخص جس کی بیٹی کی اگلے دن شادی تھی، وہ آٹا، یہ جی این این کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ آٹا لینے والی اس لائن میں لگا ہوا تھا، جہاں پہ وہ ڈگمگایا، گرا، اور اتنا جمع غفیر تھا وہاں پہ عوام کا کہ وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ دب کر وہاں پہ جاں بحق ہو گیا۔ لیکن ہماری حکومت لیپ ٹاپ سکیم دینا چاہتی ہے، کیا کریں گے آپ؟ لیپ ٹاپ سکیم ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی آپ معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو قوم کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ قوم کو بتائیں، آپ جب آٹا سستا ملے گا، چینی سستی ملے گی، گیس، بجلی، پیٹرول سستا ملے گا، قوم کو تب پتہ چلے گا۔ سفید پوش طبقہ تو بالکل مر گیا ہے۔ سفید پوش طبقے کے پاس اس وقت کیا ہے؟ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، اور تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے کہ ان کی وہی تنخواہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں یا یہ پنجاب کے اندر میں جہاں چلا جاؤں، لوگوں کی 500 سے 600 دیہاڑی چل رہی ہے۔ اب وہ 500 سے 600 دیہاڑی کے اندر کیا کریں؟ آپ دیکھ لیں، آٹا آپ نے 150 سے زیادہ مہنگا کر دیا 1 kg، اور کیا 5 سے 6 لوگوں کا خاندان 1 کلو آٹے میں ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح کے ٹویٹر کے اوپر دعوے کرنے سے اور فیس بک کے اوپر پوسٹ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قوم کو کر کے دکھائیں اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، تاکہ قوم کا آپ کے اوپر بھروسہ ہو۔ نہیں تو عمران خان صاحب کا بیانیہ اس وقت چل رہا ہے کہ جو ہے وہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بلکہ عمران خان صاحب تو کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور فیکٹس بھی ہمیں تو یہی بتا رہے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر یقین نہ کریں تو کیا کریں؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں مہنگائی ختم کر رہے ہیں، آٹا سستا مل رہا ہے، لوگوں کو فری آٹا مل رہا ہے۔ ہاں، پنجاب حکومت کو میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پرویز الہی نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 4 افراد کا جو گھرانہ ہے پنجاب کے اندر، جتنے بھی گھرانے ہیں، ان لوگوں کو ہر ماہ راشن مفت ملے گا۔ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور اس کے اوپر مزید تفصیلات میں اکٹھی کر رہا ہوں، جیسے ہی آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔